نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان عبدالقیوم ظہیر غیر مقلد کے بھینس کی قربانی کے اوپر اعتراضات اور انہوں نے جو شبہات پیش کیے ان شبہات کے جوابات اور بھینس کی قربانی کے دلائل کا مفصل تذکرہ اور احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ عبدالقیوم ظہیر غیر مقلد کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر تفصیلی تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے جانور کو کریے، کیونکہ یہاں پر بے شمار جانور آپ کو وہ ملیں گے جن کی قربانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس جانور پر آپ کو اجر نہیں۔ جی، آپ نے عبدالقیوم ظہیر غیر مقلد کی گفتگو کو ملاحظہ کیا۔ موصوف فرما رہے ہیں بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کٹے کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں کیا۔ پہلے آپ مسئلہ سنیں۔ بالاتفاق تمام ائمہ کے ہاں، فقہائے اربعہ کے ہاں بالاتفاق یہ مسئلہ ہے، بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ گائے ہی کی اقسام میں سے ہے، تو لہذا اسی قربانی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اب غیر مقلد عبدالقیوم ظہیر کی جو گفتگو تھی ہم اس کا مفصل جائزہ لیتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ اس کے دودھ اور گوشت کو کس دلیل کے ساتھ جائز کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ قربانی کے 8 جانوروں کا ذکر ہے، جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ سورہ انعام پارہ نمبر 8 کی دلیل ہے، اور پارہ نمبر 8 میں وہ آیت مبارکہ آتی ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین، یہ آیت مبارکہ ہے، یہاں پر 8 جانوروں کا ذکر ہے۔ موصوف فرما رہے ہیں یہ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا دجل ہے۔ آپ جتنی بھی کتب تفاسیر ہیں ان تفاسیر کو اٹھائیں، آپ کو کوئی بھی مفسر اس آیت مبارکہ میں وہ جو 8 جانوروں کا ذکر کیا ہوا ہے ان کو قربانی کے جانور ذکر نہیں شمار کرتا، ان کو قربانی کے جانور شمار نہیں کرتے، بلکہ قربانی کے جانوروں کے لیے پارہ نمبر 17 میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 کے اندر آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں پہ بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے کہ قربانی میں وہ جانور ہو جس کے اوپر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ بالاتفاق تمام ائمہ کے ہاں، ائمہ لغت کے ہاں بھی یہ بات متفق علیہ ہے، بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ اب ہم آپ کو دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا ہے الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیۃ۔ میرے پاس مسند فردوس دہلوی کی یہ کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 24 کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ کوئی مائی کا لال اس فتوے کا رد کر کے دیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں، اور یہ فتویٰ عراق کی جامع مسجد کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیونکہ بھینس کا جانور عراق میں بھی پایا جاتا ہے، خطہ عرب میں نہیں ہے، اور عراق خطہ عرب میں نہیں آتا۔ یہ ایک دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی شرعاً نہ صرف جائز ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کے جواز کے اوپر فتویٰ بھی موجود ہے۔ اب عبدالقیوم ظہیر کو چاہیے زہر کا پیالہ پیے یا اس دلیل کا رد کر کے دکھائیے۔ منڈیوں میں جا جا کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے دلائل کا رد کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، میرے پاس یہ المغنی ہے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور یہ جلد نمبر جو ہے جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 376 پر علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اوپر دلیل لے کر آئے ہیں،
اور مسئلہ نمبر 404 ہے، اور اس وہاں پہ عنوان دیا ہوا ہے والجوامیس کغیرها من البقر، بھینس گائے ہی کی اقسام میں سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لا خلاف فی ھذا نعلمہ، علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا جو ہمیں معلوم ہو، یعنی بھینس کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شرعاً یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا وقال ابن المنذر، امام ابن منذر فرماتے ہیں اجمع کل من يحفظ عنه من اہل العلم على هذا ولان الجواميس من انواع البقر۔ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے، اجماع امت ہے، اجماع فقہا ہے، اجماع صحابہ ہے، اور اسی طرح اجماع مفسرین ہے، اجماع محدثین ہے کہ بھینس گائے ہی کی اقسام میں آتی ہے، بھینس گائے ہی کی اقسام میں سے ہے۔ اور علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، یعنی امت کے درمیان میں یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میرے پاس یہ کتاب المحلی بالآثار ہے، اور المحلی بالآثار کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 89 ہے، 89 ہے۔ یہاں پر علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی علیہ عنوان لے کر آئے ہیں، مسئلہ نمبر 673 ہے، اور وہاں پر لکھا ہے الجوامیس صنف من البقر یضم بعضها الى بعض، بھینس گائے ہی کی قسم میں سے ہے، بعض کو بعض کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ائمہ فقہا بھینس اور گائے کے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان میں ایک شمار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کے احکام ہیں وہی قربانی کے بھی احکام ہیں۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 23 ہے۔ علامہ عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، گائے کو بھینس کے ساتھ یا بھینس کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا۔ اب اسی طرح کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 304 ہے۔ صفحہ نمبر 304 کے اوپر امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُجْمَعُ الْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ كُلُّهَا عَلَى حِدَةٍ، ان سب کو یعنی گائے اور بھینس کو ایک ہی قسم کے اوپر شمار کیا جائے گا۔ ائمہ فقہا تو اس کے اوپر اجماع نقل کرتے ہیں، ائمہ فقہا تو فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جسے ہمیں معلوم ہو کہ اس کے اندر امت میں کسی نے اختلاف بھی کیا ہو۔ ہاں البتہ غیر مقلدین میں سے بعض نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے، ہم علماء اہل حدیث، علماء غیر مقلدین کی کتابوں میں سے بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے جمہور بھی اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، جلد نمبر 13 اور 12 اکٹھی ہے، جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 71، صفحہ نمبر 72، صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 74 کے اوپر قربانی کا مسئلہ، بھینس کی قربانی کا مسئلہ آیا ہے، اور اس کے 4 صفحات کے اوپر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور ان 4 صفحات کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام میں آتی ہے۔ اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ آخری 2 لائنوں میں ہے۔ اس میں صاحب کتاب فرماتے ہیں تاہم بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، ناجائز لکھنے والوں کا مسلک درست نہیں ہے۔ علماء غیر مقلدین بھی فرماتے ہیں بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، مشروع ہے، اور جو اس کی مشروعیت کے قائل نہیں ہے فرمایا ان کا موقف درست نہیں ہے۔ یہ میرے پاس دوسری کتاب فتاوی ثنائیہ ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر 2 میں، اس کے بالکل آخر میں صفحہ نمبر 810 کے اوپر یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے سوا جن کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حرام جانوروں میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ آگے تشریح میں لکھتے ہیں حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوئی، نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کی جنس کو بقر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، کما فی الہدایہ، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ
علت کافی ہے، یہ قاضی ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو عبد القیوم ظہیر غیر مقلد جو ہے، جو منڈیوں میں جا جا کر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے یہ تو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، یہ تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہم نے آپ کو دکھایا صحابہ کے فتاوی بھی موجود ہیں، اب اللہ کے پیغمبر سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہ خطہ عرب کا، جزیرہ عرب کا جانور نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ملا۔ لیکن چونکہ ائمہ فقہا نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے یہ گائے ہی کی اقسام میں سے ہے، تو گائے شرعاً قربانی میں ایک مستدل ذریعہ ہے، تو بھینس بھی اسی کی اقسام میں سے شمار ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔